السلام علیکم دوستو۔ ہمارے ملک ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور آس پاس کے علاقوں میں کنڈے کا تہوار منایا جاتا ہے۔ اس میں امام جعفر صادق کے نام سے فاتحہ دی جاتی ہے، جبکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ پیدائش ہوئی ہے 22 رجب کو اور نہ ہی ان کا انتقال ہوا ہے 22 رجب کو، تو پھر ہم سنی حضرات جو بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت سے بولتے ہیں، وہ لوگ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے 22 رجب کو کنڈے کی فاتحہ کیوں دلاتے ہیں؟ ان تمام باتوں کو انشاءاللہ تعالی ہم اس چھوٹے سے ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہر بار کی طرح وہی چھوٹا سا ویڈیو اور آپ سے آخری تک دیکھنے کی گزارش۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر آپ نسب جاننا چاہیں تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا نام ہے امام باقر، ان سے اوپر جو ہے وہ امام زین العابدین اور ان سے اوپر امام حسین، پھر حضرت علی، اس طرح سے ان کا نسب ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ انتقال 22 رجب کو ہوا ہے اور نہ ہی ان کی پیدائش 22 رجب کو ہوئی ہے۔ اس کے باوجود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کنڈے کے نام سے ایک فاتحہ دی جاتی ہے۔ وہ کیوں دی جاتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے بھی نام کی فاتحہ دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص دن میں ہی ہم فاتحہ دیں، کسی بھی دن دے سکتے ہیں۔ اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 15 رجب کو ہے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کنڈے کی نیاز 15 تاریخ کو دینی چاہیے، لیکن میں ایسا نہیں کہتا۔ وجہ میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں نہیں دینا چاہیے۔ 22 رجب کو ہی کنڈے کی نیاز کیوں دی جاتی ہے اور 22 رجب کو ہی ہمیں کیوں کرنا چاہیے، 15 کو کیوں نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ جان لیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 15 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے، یہ صرف ہمیں نہیں پتا ہے، ہم سے پہلے بھی جو علماء کرام تھے، اولیاء کرام تھے، صوفیاء کرام تھے، ان کو بھی پتا تھا۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے 22 رجب کو ہی جاری کیوں رکھا؟ تو اس کی ایک خاص وجہ تھی، اور وہ خاص وجہ یہ تھی کہ کنڈے کی فاتحہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ پیدائش کی وجہ سے ہے اور نہ ہی ان کے انتقال کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ تو اب شک یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق کے آڑ میں کہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خوشی میں تو نہیں ہو رہا ہے یہ سب؟ اور چونکہ شیعہ لوگ ایسا ہی مانتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کو شیعہ لوگ جشن کے طور پر دیکھتے ہیں، کہیں ہم سنی بھی ویسا ہی تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو نہیں، یہ بھی سچ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 22 رجب کو ہوا ہے۔ اب ایک سنی کے لیے بہت زیادہ تشویش کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم 15 رجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے موقع پر کنڈے کی فاتحہ نہ کر کے امام جعفر صادق کے نام پر 22 رجب کو کنڈے کی فاتحہ کر رہے ہیں، اور وہ انتقال کا دن ہے حضرت امیر معاویہ کے۔ تو ایسی حالت میں سنی کرے کیا؟ ارے ہم سنی ہیں، کوئی شیعہ نہیں ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم 22 کو ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے نام سے اس کنڈے کی فاتحہ کا نیاز کریں، فاتحہ کریں، اور دونوں کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس میں شامل کریں گے تو شیعہ لوگ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی چڑھیں گے، وہ بھی جلیں گے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت اس حیثیت سے کہ تمام صحابہ ہیں، تمام صحابہ کو محترم معظم سمجھتے ہیں، ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام لوگوں کے درمیان آپس میں جو اختلافات ہوئے ہیں، ان اختلافات کو ان تک ہی چھوڑتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اب چونکہ ہم 22 رجب کو کنڈے کی فاتحہ حضرت امیر معاویہ اور امام جعفر صادق دونوں کے نام سے کرتے ہیں، تو امام جعفر صادق کا 22 رجب سے کیا تعلق ہے، اس بات کو جان لیتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ چونکہ وہ غوث زمانہ تھے، غوث تھے وہ، اور 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام غوثیت پر فائز فرمایا تھا، ان کو غوث بنایا تھا، اور 22 رجب کو جب انہیں مقام غوثیت ملی
صبح کے وقت وہ جب اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر انہوں نے کچھ پکا کر کے غریبوں میں تقسیم کیا تھا۔ اسی کے بعد سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کا کوئی کنیکشن ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ حضرت امام حسن امام حسین کے دور کی بات ہے، بلکہ امام حسن کا تو انتقال ہو چکا تھا، لیکن امام حسین باحیات تھے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اب امام حسین کے بیٹے حضرت بیمار زین العابدین، پھر ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، یہ 3 پیڑھی نیچے آ کر کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کنڈے کی فاتحہ ہوتی ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی وجہ سے شیعوں نے یہ سب کیا تھا کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام سے فاتحہ کی تھی، تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ جس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں کے رحم تک میں نہ پہنچے تھے، اس وقت شیعہ لوگ امام جعفر صادق کے نام سے فاتحہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال پر کیسے کر سکتے ہیں، یا خوشی میں کیسے کچھ بھی پکا کر کے بانٹ سکتے ہیں؟ یہ سب فضول کی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بے شک آپ